ویسے مسلمان کو حکم یہ ہے کہ جب آپس میں ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرے۔ یہ جو ہم یوں کرتے ہیں نا، یوں، یہ صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آپ کو مانتا ہوں۔ سلام کا، اس کو جو ہے نا سلام کا ثواب نہیں مل سکتا۔ سلام کے الفاظ بھی یہی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو۔ جو فرشتوں کی طرف سے جواب آئے گا قیامت تک انسانیت کے لیے وہی جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فرشتوں کے سامنے السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ فرمایا یہی جواب رہے گا، اب جتنی انسانیت، جتنے مومنین آتے رہیں گے یہی جواب دیتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، فرمایا کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب اس سے بہتر انداز میں دو، یا کم از کم جتنی دعا اس نے دی ہے کم از کم اتنی دعا اس کو دے دو، اتنا جواب دے دو۔ اب دیکھیں اس میں بہتر انداز کیا ہوگا؟ السلام علیکم ایک شخص کہتا ہے، بہتر انداز یہ ہے کہ آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر انداز ہے۔ اور کم از کم اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ثواب ملتا ہے وہ سلام کے کلمات پہ ملتا ہے، باقی کلمات پر نہیں۔ جیسے کہ عربی لوگوں کے اپنے جملے ہوتے ہیں، انعم صباحا، وہ جب ملتے آپس میں خوش رہو، وہ انگلش والے کہتے ہیں گڈ مارننگ، طرح طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرات جب آپس میں ملتے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں بخیر راغلے، تو یہ طرح طرح کے جملے، اس میں سلام کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ ویسے رسم آپ سمجھ لو، تعلق سمجھ لو، اس کو ہم دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ مسلمان کو حکم یہ ہے کہ وہ واضح الفاظ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس میں پھر جو سلام میں پہل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے بشارت دی البادئ بالسلام بریء من الکبر، فرمایا جب آپس میں دو مسلمان آمنے سامنے ہو، جو سلام میں پہل کرے گا یہ تکبر سے بری ہے، تکبر کی بیماری اس میں نہیں ہے۔ گویا جو سلام نہیں کرتا اس میں تکبر کی بیماری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کسی کو سلام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگلے بندے کے بارے میں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ جواب نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کے اندر میں اتنا تکبر ہوتا ہے کہ وہ سلام نہیں کرتے، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سلام کرے میں تو بڑا ہوں۔ اچھا، بعض کے اندر تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی سلام بھی کرے نا السلام علیکم، وہ سر ہلا کر آگے چلا جاتا ہے، جواب تک بھی نہیں دیتا۔ یہ تکبر کا گویا کہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ جب اس نے سلام کیا تو آپ جواب تو کم از کم دے دیں۔ کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے پیسے والے ہوتے ہیں یا کسی عہدے والے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس نے اگر دعا دی، اس کو السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر، تو جواب تو دینا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یہ آپ کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں، سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے نہیں پکارا، جن سے اللہ نے سلام نہیں کیا، یعنی یہ بددعائی یا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، جو ہم نے کہا اللہ نے کیوں ہمیں عذاب نہیں دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں کی ورنہ اللہ ہمیں عذاب دے دیتا۔ حالانکہ وہ بے وقوف ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ کا عذاب دنیا میں مسلط ہو جاتا ہے، بندہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ کے عذاب میں مہلت اور تاخیر ہوتی ہے۔ تو جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان۔ اچھا، اوپر والی تقریر سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جی سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، چھپکے سے بات نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کی اجازت ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ جمع ہو، آپ نے اپنے کسی رشتہ دار سے، بھائی سے، والد سے کوئی بات کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے تو آپ نہیں کر سکو گے، اس کو سائڈ پر کر کے آپ کہو گے کہ جی یہ مجمع ہے، لوگ جمع ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، یا جو بھی تدبیر ہے یہاں پر، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اس کی اجازت ہے، لیکن جس سرگوشی کے اندر گناہ ہو، کسی کی تذلیل ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو، اس سرگوشی کی اجازت نہیں۔ اور جس سرگوشی کے اندر تقوی کی بات ہو، دین کی بات ہو، دنیا کی کوئی ضرورت کی بات ہو، اس سرگوشی کی اجازت ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ جس سرگوشی سے کسی کو شبہ ہو جائے کہ میرے خلاف یہ بول رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، جب سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی کی سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، معصیت الرسول کی سرگوشی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، ایسی سرگوشی کرو جو نیکی پر مشتمل ہو، تقوی پر مشتمل ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فرمایا انما النجوى من الشیطان، بری سرگوشی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایمان والے پریشان ہو جائے۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جس کو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور بھروسہ کرے۔